الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهي أفضل محمد رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور جمعے کا دن ویسے بھی بابرکت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اگر جمعہ مل جائے تو بہت زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مبارک شہر، یہ مہینہ بابرکت ہے، برکتوں کی فضیلت آپ کے سامنے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خود بھی رمضان المبارک کے مہینے کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی روزہ رکھتے اور پورے مہینے بستر پر تشریف نہیں لے جاتے، خوب نیکیاں کیا کرتے تھے اور امت کو بھی رمضان المبارک کے روزوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی خوشخبریاں سناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اور جس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف خوشخبریاں ہی تو ہیں کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے کی طرف متوجہ ہوں، لوگ رمضان المبارک کے ایک منٹ کی ایک سیکنڈ ایک دن کی قدر کریں۔ اس لیے بڑا مہینہ کہاں ہے؟ تو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، اس کے فضائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے وسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے رسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں تمہاری طرف اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اس مہینے میں اللہ لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں۔ تو حدیث جو کہہ رہی ہے کہ اللہ متوجہ ہوتے ہیں، کیا ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہے، یہ تو ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے، لیکن کیا ہم اپنے دل میں اگر جھانک کر دیکھیں تو کیا ہم اللہ کی
کی طرف متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور اگر نہیں ہے تو جو کوتاہیاں، جو روڑے اور جو بیچ میں اٹکلیں آ رہی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، ہم متوجہ ہوں، اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلائیں، روزے رکھ کر کے قرآن پڑھے، تلاوت کرے۔ یہ رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلے 10 دن۔ آج 9واں روزہ ہے، 1 دن باقی رہ گیا ہے پہلا عشرہ ختم ہونے۔ اب سال بھر کے بعد آئے گا پھر یہ عشرہ، نہ جانے ہم میں سے کسی کو ملے کہ نہیں ملے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے، اور رحمتیں لوٹنی ہیں ہمیں۔ کس لیے، کس کے ذریعے؟ ایسا نہیں ملا کرتی رحمتیں کہ آپ کوئی بھی لے لو کہیں سے بھی۔ آپ جب روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کر کے آپ 4 چیزوں کی جو کثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، روزہ رکھ کر جب وہ 4 چیزیں اپنائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کام بھی کرتا رہے، زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر رکھے۔ گھر میں ماں بہنیں ہیں، برتن مانج رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی جائے، جھاڑو لگا رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی جائے، کپڑے دھو رہی ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ۔ اتنا ہلکا ہے، بہت آسان ہے۔ ہم دنیاوی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھیں، پھر رحمتیں لوٹی جائیں۔ ایک چھوٹی تسبیح اپنے پاس رکھیں، اور اس چھوٹی تسبیح کے ذریعے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے منقول ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی عادت پڑے کلمہ طیبہ پڑھنے کی۔ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تو آپ کی زبان پر رمضان المبارک کے مہینے کی پریکٹس کی وجہ سے اب پوری زندگی آپ کی لا الہ الا اللہ کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آپ صبح ہو، شام ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، گاڑی پر جا رہے ہو، آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو۔ پھر آپ دنیا سے جب جائیں گے تو کلمے کے ساتھ جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت ہو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ارشاد فرمائی استغفار، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کے ہمیں معنی بھی معلوم ہونے چاہیے کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، بگڑیے بنانے والا اللہ ہے، یہ کلمے کا ترجمہ ہے۔ عزتوں سے ذلت میں لانے والا اللہ، فقیری سے مالداری میں لانے والا اللہ، اور مالداری سے فقیر بنانے والا اللہ ہے، تندرستی سے بیمار کرنے والا اللہ، اور بیماری سے تندرستی میں بدلنے والا اللہ ہے، خوشیوں میں غم لانے والا اللہ اور غموں میں خوشیاں لانے والا اللہ ہے۔ یہ کلمہ ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک میرا پروردگار نہ چاہے گا جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک حرام ہے، ایسے ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شرک حرام ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اس نبی پر درود شریف پڑھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھے۔ اگر وہ نہ آتے تو یہ ہمیں رمضان کیسے ملتا؟ یہ انہی کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں اتنا مبارک مہینہ ملا ہے، اتنا بڑا مہینہ ملا ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جس مہینے میں جنت کے سارے دروازوں کو، گیٹوں کو کھول رکھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے مسلمانوں کے لیے صرف، اور سرکش شیاطین ان کو اللہ رب العزت نے بیڑیوں میں جکڑ کر، زنجیروں میں جکڑ کر انہیں قید کر دیا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ کس کے صدقے میں ملا ہے؟
تو اس لیے ہم اپنے نبی کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ کریں کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبی کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ اور اگر کہتے ہیں اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، آپ کے بعد کوئی کسی کو پیغمبری ملی ہے، تو پھر یہ بالکل حرام ہے اور آپ مسلمان نہیں۔ یہ ہے کلمہ۔ تو اس طریقے سے ہم کلمہ بھی پڑھیں اور کلمے کا مفہوم بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی اس مہینے میں استغفار کی کثرت ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چھوٹی سی تسبیح اپنے ساتھ رکھے، کبھی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے، کبھی استغفار کی پڑھے، کبھی اللہ سے معافی مانگے، کبھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ جب اللہ رب العزت پھر اس مہینے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، آپ کی اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر سایہ فغن ہوگی، مبارک برکتیں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز اس مہینے میں جنت کو طلب کرے، جنت کو طلب کرے، اپنی دعاؤں میں جنت کو طلب کرے، چلتے پھرتے اللہ سے کہے اللہ مجھے جنت چاہیے، اور جہنم سے پناہ مانگے۔ دوزخ سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے یوں کہے اے اللہ میرے وہ اعمال نہیں ہے، میری وہ صورت، میرا وہ منہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے جنت مانگوں، لیکن اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو جہنم سے بچا دے۔ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے ایسے اعمال نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے جنت کا سوال کروں، لیکن اتنا چاہتا ہوں بس کہ دوزخ سے بچا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ان 4 چیزوں کی اگر کثرت رکھیں گے، جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ حافظ ہے تو 4-5 پارے 6 پارے پڑھے، پھر حافظ ہے 2 پارے 3 پارے، یعنی جتنی بھی کثرت رکھو گے کلام پاک کی۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ صحیح ادائیگی کے ساتھ بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ پھر بھی اس کے لیے ایک فرشتہ متعین کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس کے کلام پاک کے پڑھنے کو صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ایک ایک حروف پر 10 نیکی، اور رمضان کی برکت سے 770 تک لکھتا جا۔ جو آدمی کلام پاک کو صحیح پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ 2 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، نہ اس کے کلام پاک کو صحیح لکھو اور اس کی نیکیاں بڑھا کر لکھو، 40 لکھو، 10 کے بجائے 40 لکھو۔ جو اور اچھا پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں 70 اور 700 تک لکھو، 3-4 فرشتے بھیجتے ہیں اس کے لیے۔ تو کلام پاک کی خوب کثرت ہو، کلام پاک سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس لیے کلام پاک کو خوب پڑھے، 4-5 کلام پاک پڑھے۔ پھر یہ عادت ہمیں پورے سال پوری زندگی بنانی ہے۔ روزانہ میں کلام پاک، رمضان جتنا تو نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم 1 صفحہ 2 صفحے آدھے صفحہ تو پڑھیں۔ تو کلام پاک سے بھی اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کلام پاک کو پڑھنے سے۔ تو اسی طریقے سے روزہ رکھے۔ روزہ ایسا نہیں، روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ کھانے سے رکے، پینے سے رکے اور خواہشات سے رکے، اس کا نام روزہ نہیں، روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ آپ اپنے زبان کو گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، بہتان لگانے سے، اسی طریقے سے کسی کی چغلی کرنے سے اپنی زبان کو روکو۔ آپ اتنا نورانی روزہ رکھ رہے ہو، اتنا پاک روزہ رکھ رہے ہو، جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرا روزہ ہے، میرے بندے کا نہیں، وہ میرا روزہ ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو اتنا پاک عمل اور اس کے اندر آپ گالی دے رہے ہو، غلط بات ہے۔ اتنے پاک عمل میں آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہو، اب اتنے پاک عمل کے اندر آپ کسی کے اوپر بہتان لگا رہے ہو، تو کیسا روزہ ہے؟ آپ اتنا پاک پوتر روزہ رکھ کر کے آپ کانوں سے کجریوں کے گانے سن رہے ہو۔ ان کجریوں کا کیا حال ہوگا قبر میں جانے کے بعد آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ گانے سن رہے ہیں، آپ کسی کی جھوٹی باتیں سن رہے ہیں، کسی کی چغلی سن رہے ہیں۔ کانوں کو بچائے، آپ کا پاک روزہ ہے، آنکھوں کو بچائے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے روزے کو، اس پاک چیز کو سے پاک رہنے دو۔ سفید کپڑے پہن کر آئے ہو، اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی نالی سے ڈنڈی سے اٹھا کر کے کوئی کیچڑ ڈال دے،
आप कितना गुस्से होंगे। मैं भी 5 कपड़े पहनकर आया हूँ जुमे के लिए और साफ सुथरे सफेद पहनकर आया हूँ, क्या कर दिया। हालांकि एक छींट लगी है और तुम दिन भर कितनी गालियां देते हो ना रोजा रखकर। आज हम कितनी बुरी बातें करते हैं रोजा रखकर। इतने 5 चीज पर हम धब्बे लगाकर अल्लाह के पास भेज रहे हो, अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। क्या ऐसे रोजे अल्लाह कबूल फरमाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, रोजों को सही रखो। ये रोजे साल भर में एक बार आते हैं, इनके ऊपर बड़ा अज्र है। इस अज्र को अगर आपको दिखा दिया जाए तो मेरे भाइयों, आप पूरे सारी जिंदगी, हदीस शरीफ में आया, अगर मेरे उम्मतियों को रोजे के सवाब का सवाब मालूम हो जाए तो ये कहेंगे सारी जिंदगी रमजान हो जाए। तो ऐसा मुबारक महीना है, तो इसकी कदर करे, रोजों को सही रखे और इसी तरीके से और नेकियों को खूब करे। ये रमजान मुबारक फिर आपका दुनिया का काम इसमें कम कर दे, दुनिया का काम कम कर दे और आखिरत के काम को ज्यादा कर दे। आखिरकार इसलिए रमजान मुबारक दिया गया है कि दुनिया एक दिन छूटने वाली है, इसके पीछे जितने भागोगे एक दिन छोड़ देगी। आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाओगे तो मेरे भाइयों, दुनिया से कुछ लेकर जाने वाले बनो। उसके लिए कोशिश करे, हिम्मत करे और अपने शौक को और अपने ज़ौक़ को बिल्कुल कम ना होने दे। अपने शौक और ज़ौक़ को ईद की नमाज तक रखना है। यही है कि हमें जो शौक लगा है नमाजें पढ़ने का, तरावी पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, तस्बीह पढ़ने का, ये शौक हम छोड़ने नहीं देते। इसी तरीके से रोजा रख करके बुरुश नहीं करो, मिसवाक करो, मिसवाक का इस्तेमाल करो। मिसवाक जितनी करोगे इतना अच्छा रहेगा, आपका मुंह साफ रहेगा, आपका पेट की बीमारियां बहुत दूर हो जाएगी मिसवाक करने से। आज हमारे बच्चों के पास, हमारे नौजवान तबके के पास मिसवाक नहीं मिलती है, तस्बीह नहीं मिलती है। जो चीज खरीदने की वो नहीं खरीदते हैं, जो चीज नहीं खरीदनी चाहिए उसको हम बहुत महंगा करके खरीद रहे हैं। खुशबू नहीं हमारे पास मिलती है। अभी जुमे का दिन है, खुशबू लगाना सुन्नत है। बताओ हमारे पास कितने के पास है? खुशबू को भी अपने पास रखते, ये बरकत वाली चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।